تو بات یہ ہے دوستو، جو ہمارے ذمہ ہے استغفار، اور شخصی استغفار کا فائدہ اپنے کو بھی ہوتا ہے. خیال سے بات، علمی بات کرنے لگا ہوں. شخصی استغفار کا فائدہ بندے کو ذاتی ہوتا ہے، اور عوام کو بھی ہوتا ہے. استغفار میرا، قوم کو بھی میرے استغفار کا فائدہ ہوگا، اور میرا گناہ جو مجھے تو نقصان دے گا، لیکن قوم کو بھی میرا گناہ نقصان دے گا. دعویٰ سمجھ لیے؟ میرا ذاتی استغفار مجھے فائدہ دے گا، قوم کو بھی فائدہ دے گا. میرا ذاتی گناہ مجھے تو نقصان دے گا، قوم کو بھی نقصان دے گا. اب آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت لیڈر نہیں تھے. اس قوم سے جو جہاد کر رہی تھی، ایک شخص سے بدکاری ہوئی. مجاہدین یہود تھے اس وقت. کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ضرور ہے، لیکن اس وقت جہاد کا جو قیادت کر رہے تھے وہ دوسرے پیغمبر تھے. بعض نے یوشع بن نون لکھے. توجہ سے بات سنیں. ایک بندے سے، مجاہد سے بدکاری ہوئی. جہاد ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، پیغمبر بنفس نفیس موجود ہے اس جہاد میں، فتح نہیں ہو رہی. متوجہ اللہ ہوئیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اس جماعت میں ایک شخص نے بدکاری کی ہے جس کی نحوست کی وجہ سے تمہیں فتح نہیں دی جا رہی. اب دیکھ لیا بات، یہ ہوتا ہے ایک بندے کی بدکاری سے. پھر بندہ پہلے ڈھونڈا گیا، پتہ ہے بندہ ڈھونڈا گیا، پھر اس کو اس وقت کے قانون کے لحاظ سے سزا دی گئی، پھر جہاد کیا گیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. حد نافذ کی گئی. اور آپ کو پتہ ہے حدود آرڈیننس کو وحشیانہ سزائیں کہنے والے اور اپنی مرضی سے ہزاروں کو مروا دینے والے وہ انسانی حقوق ہے. اسلام جن مجرموں کو سزا دینا چاہتا ہے اس کو تم کہو وحشیانہ سزائیں، اور تم اپنی چودراہٹ کو درست رکھنے کے لیے ہزاروں کو مروا دو، چیلے چمچے تیار کر کے پیسوں پر بندوں کو قتل کرا دو، وہ ٹھیک ہے. ایک حد جس علاقے میں نافذ کی جائے اس علاقے میں، حدیث میں آتا ہے کئی سال تک اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. ایک حد، چور کی سزا ہو گئی، ڈاکو کو سزا ہو گئی، زانی کو سزا ہو گئی وغیرہ، ایک حد جس کسی علاقے میں نافذ ہو جائے تو کئی سال تک اس علاقے پہ اللہ کی رحمت اور رحمتیں برستی رہتی ہیں. دوستو